बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, हर नई सुबह नया पैगाम लेकर आती है। हर नया दिन हमें एक मौका देता है कि हम कुछ नया सीखें, आगे बढ़ें और माजी को भूल जाएं। लेकिन ह्यूमन नेचर ये है कि हम हमेशा अपने माजी के बारे में सोचकर पशेमान और परेशान होते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। हालांकि हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से, अपने माजी से सीखें और आगे की प्लानिंग करें। इसी वजह से कहा जाता है इट्स नेवर टू लेट, यानी कि जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी आपको हर दिन ये मौका देती है कि आप कुछ नया सीखें। और आज भी हम आपको कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से कार्डियक एमरजेंसीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाता है और उन एमरजेंसीज़ में आपने क्या करना है। लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने जा रहा है। हम इसमें आपको बताएंगे कि CPR कैसे किया जाता है। CPR एक एमरजेंसी प्रोसीजर है जो कि तब किया जाता है जब किसी मरीज़ का सांस बंद हो जाए। और ये सांस और दिल बंद होता है किसी भी सूरत में, जैसे कि दिल का दौरा पड़ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी वजह से आपका सांस बंद हो गया है जिसकी वजह से आपका दिल बंद हो गया है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि मुल्क के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, AFIC को भी कमान कर चुके हैं। ही वाज आल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, जी जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जिस तरह कि मैंने बताया कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहम है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम ये बताएं कि CPR क्या होता है और क्यों किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही आम प्रोसीजर है और बाहर अगर देखा जाए यूरोप में और अमेरिका में और बाकी दुनिया में ये प्रोसीजर हर एक को सिखाया जाता है। जनरल पब्लिक को सिखाया जाता है, बस ड्राइवर को सिखाया जाता है, कंडक्टर्स को सिखाया जाता है, फायर ब्रिगेड के अमले को, एयरपोर्ट पे जो भी सपोर्टिंग स्टाफ किसी जगह पे भी है, सबको ये अमल आता है। क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट कहीं भी किसी वक्त भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उस वक्त पैरामेडिक्स मिलें या डॉक्टर मिले जो इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सके। तो इसलिए ये प्रोसीजर हर एक को आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर जान बचा सकता है। वो कि उसकी हालत में ये किया जाता है जब मरीज़ का दिल बंद हो जाता है या मरीज़ का सांस बंद हो जाता है। और आप जो है इतनी देर में आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं या हेल्प को बुलाते हैं, आप ये प्रोसीजर करते रहते हैं। और जब एम्बुलेंस पहुंच जाती है तो फिर आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं एम्बुलेंस को और उसके स्टाफ को। वो कोई ट्रेन स्टाफ होता है, फिर वो ले जाता है हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन कई दफ़ा होता यह है कि आपकी एक एक्टिविटी से, एक CPR से वो हार्ट दोबारा काम करना शुरू करता है, सांस दोबारा आ जाता है और बंदा जिंदा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रोसीजर है, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। आपके घर में हो सकता है, बाज़ार में हो सकता है, कहीं बस आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है, आपके दफ्तरों में हो सकता है, कई ऐसे इज्तिमा है जहाँ पे होता है, ये जो कि होता है आमतौर पे बहुत जगह पे होता है। और फिर आप सिर्फ ये करते हैं कि आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उसको उठा के एम्बुलेंस में रखते हैं, कर देते हैं, और वो टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर आप CPR पहले से 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर नहीं करेंगे, यानी उसके दिल को नहीं चलाएंगे, और हो सकता है दिल चले या ना चले, लेकिन वो आपका जो अमल है जो उसको दबाता है, वो खून को पुश करता है और ब्लड जो है दिल में से निकल के दिमाग को और गुर्दों को जाता है और डैमेज नहीं होने देता जब तक कि आप अस्पताल ना पहुंच जाएं और वो बाकी अमल शुरू हो जाए। जी, और ये जो अमल है, ये जो प्रोसीजर है, किस तरह से किया जाता है, इसका डेमो नाजरीन हम आपको देंगे। सर काइंडली अगर आप बताएं कि किस तरह से, हमारे पास एक डमी मौजूद है नाजरीन, और उस पर सर एलैबोरेट करेंगे कि किस तरह से ये प्रोसीजर किया जाता है। देखिए, ये आप समझे कि एक जब बंदे किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाता है या जहां वो ये गिर जाता है, तो कोशिश ये करें कि आप उसे फ्लैट सरफेस पे लटा दें। ठीक है। हाँ जी, इवन सर्विस और नीचे लटा दें, फर्श पे ज़मीन पे लटा दें, और फिर पूछें कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। हो सकता है कि वक्ती चंद सेकंड के लिए वो, और उसके बाद उन्हें होश आ जाए और आपको CPR की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देख सकते हैं उसकी पल्स को, नब्ज़ को देख सकते हैं, तो नब्ज़ देखें चल रही है कि नहीं चल रही, या फिर उसकी गर्दन पे यहाँ पे एक नब्ज़ होती है जो कैरोटिड पल्स होती है, उसको देखें कि वो चल रही है कि नहीं चल रही। और दूसरा जो है, अपना कान उसके मुंह के जो करीब ले जाके ऐसे देखें कि सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं है, या नाक में से सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही, जिसका मतलब है सांस भी बंद है और दिल भी बंद है। और अब आपने CPR का प्रोसीजर ये करना, आपने पहले कहना जी मुझे मदद चाहिए, आ जाए, और फिर उसे कहें जी आप ठीक है कि नहीं है, और साथ ही किसी को कह दे कि 1122 को कॉल कर दे, कोई भी इर्द गिर्द जो आपके बंदे पास खड़े हैं, ताकि कोई और जो है वो
कॉल कर ले 1122 को इतनी देर में, जितनी देर में आप ये अमल करते हैं एम्बुलेंस भी पहुंच जाए। सही। और आपने जो ये करना है कि ये देखें, अगर तो आप कोशिश ये करें कि ज़मीन के ऊपर घुटनों के बल बैठें, ठीक है, और ये वाला हाथ और इसके पंजे ऐसे कर लें, अंदर डाल लें, और इसके हाथ की ये नीचे, इसे हील ऑफ हैंड जो कहते हैं, इस हील के साथ यहाँ पे ये आपके बाजू सीधे होने चाहिए, और आपने 30 कंप्रेशन देनी है, और ऐसा आपने दबाव डालना है कि छाती 2 इंच नीचे जाए। सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 आप कंप्रेशन दे के फिर आपने मुंह की तरफ आना है, ठीक है, और उसको मसनूई सांस देना। वो कैसे देना है कि ये जो ठोड़ी है इसको ऐसे उठा देना और नाक को बंद, पिंच कर देना। ठीक है, नाक को बंद कर देना। नाक को बंद करके अपना मुंह उसके मुंह के ऊपर और अपने जोर से सांस अंदर फूंक मारनी है ताकि छाती ऊपर उठे। जी, अभी सांस उठी अंदर थी जा छाती रही है जब आपने सांस किया था, और फिर 2 सांस दे के फिर दोबारा 30 कंप्रेशन पे 30 चले जाना compression है। शुरू और ये अमल आपने जारी रखना है जब तक कि एम्बुलेंस ना पहुंचे। सर आप ये बताएंगे कि जो हाथ आपने रखे हैं तो एग्जैक्टली ये किस पॉइंट पर होने चाहिए? ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है चेस्ट की, और ये निप्पल है इसका जी। इसमें आप इस छाती सेंटर वाली जो हड्डी है जी। इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, अच्छा, ठीक है। और ये बाजू आपके सीधे होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी का पूरा वजन जो है आपके हाथों पे पड़े। जी नाजरीन, जिस तरह के सर ने आपको बताया 4 5 6 7 ये ऐसे बाजू हो ताकि पूरे बॉडी का वजन जो है स्ट्रेट आपके ये जो हाथों पे कोहनियाँ जाए। हैं नाजरीन, इसमें बल या खम नहीं आना चाहिए और अब ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये जो कोहनियाँ हैं ये शोल्डर के नीचे आनी चाहिए। यस सर? जब ये जो बिल्कुल जी। ये बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए, ठीक है। और ताकि आपके ये बाजू जो है कोहनियाँ बेंड ना हो। सर तो ये किस तरह से पता चलेगा? आपने कहा कि जब जोर लगा रहे हैं तो कितना जोर लग रहा है या लगाना चाहिए? वो देखिए ना, आपने जब पूरे बॉडी का वजन ऊपर ऐसे फेंका 1 2 तो आपकी छाती 2 इंच नीचे जानी चाहिए। 2 इंच नीचे जाना हाँ, चाहिए। यानी मिनिमम 2 इंच जो है छाती को दबना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा ये है कि आप ये भी देखें, कई दफा मरीज हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर का मरीज है, उसकी शुगर कम हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सही। और उसकी पल्स और जो सांस है वो सही काम कर रहा होता है। अच्छा, फिर सीपीआर की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी अगर नब्ज चल रही है, सांस आ रहा है तो फिर सीपीआर की जरूरत और नहीं। दूसरी कंडीशन जिसमें ऐसे हो सकता है वो होता है कि किसी को स्ट्रोक या फालज हो गया, अच्छा, ठीक। उसके ऊपर कहीं आपका चला गया, क्लॉट चला गया, या कहीं अंदर ब्लीडिंग होगी दिमाग में और उसे स्ट्रोक हो गया। सही। उसमें भी कई दफा नब्ज और सांस सही चल रही होती है, सही। तो फिर आपको सीपीआर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सही। फिर आप 1122 को बुला के मरीज को जी। हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये डमी है और हमने जो आपको इलस्ट्रेशन दी है वो डमी को टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन असल मरीज़ जो होता है वो ज़मीन पर होता है, और इसको सही तरीके से करने का तरीका जिस तरह के सर ने बताया यही है कि आपने मरीज़ के साथ ज़मीन पर बैठना है घुटनों के बल, ठीक है, घुटने आपने फोल्ड करके बैठना है, और आपने ये भी कोशिश करनी है कि इर्द गिर्द कोई अगर चीज़ पड़ी हुई है नोकीली या शार्प, उसको आप साइड पर कर दें। जिस तरह के सर ने आपको बताया, आपने इमीडिएटली शोल्डर पे टैप करके उसे पूछना है कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। अगर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आपने फ़ौरन से चेक करना है कि क्या नब्ज़ चल रही है कि नहीं। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, कैरोटिड्स भी चेक कर सकते हैं। 2 सेकंड या 3 सेकंड या 1 सेकंड, जितनी भी देर आपको ये नब्ज़ मिल जाती है, आपने इसको दबा के फील करना है। अगर नब्ज़ नहीं आ रही है तो आपने अपना चेहरा जो है वो मरीज़ के मुंह के पास लेके जाना है। आपने अपने कान से सुनना है कि क्या मुंह से सांस लेने की आवाज़ आ रही है या नाक से सांस लेने की आवाज़ आ रही है। अगर मरीज़ सांस ले रहा होता है तो आपको सांस यानी हवा भी यहाँ पर अपने मुंह पर आती हुई महसूस होती है। उसके बाद आपने फ़ौरन कॉल फॉर हेल्प करना है। जिस तरह के सर ने बताया, कोई भी शख्स करीब मौजूद है, आपने कहना है प्लीज़ कॉल 1122। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। जितनी देर में वो दूसरा शख्स फ़ोन कर रहा होगा आपने सीपीआर का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। जिस तरह के सर ने बताया कि ये चंद मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ना करे, आपके दिमाग को खून ना मिले तो ब्रेन डेथ हो सकती है। और जिस तरह के सर ने ये प्रोसीजर करके बताया, इसमें काफ़ी एनर्जी लगती है क्योंकि आपने 1 to 2 सेंटीमीटर चेस्ट को नीचे की तरफ दबाना है। इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। तो कोशिश कीजिए
کہ صرف ایک شخص کو نہیں 2-3 لوگوں کو یہ پروسیجر آتا ہو. جیسے ہی وہ بندہ ایگزاسٹ ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی کو کال کرتا ہے یو آر نیکسٹ کرتے کرتے جب وہ گیا ہے سانس لینے کے لیے اس نے فوراً سے دوسرے شخص کو کہنا ہے کہ ناؤ یو آر نیکسٹ, تو دوسرا بندہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ جس طرح کہ ابھی سر آپ کو بھی سانس چڑھ گیا تھا, تو یہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کو اس میں سانس چڑھ جاتا ہے. اور یہ آپ نے کب تک کرتے رہنا ہے ناظرین, جب تک کہ آپ کو زندگی کے علامات نمودار نہ ہو. جس طرح کہ مریض کا سانس نہ شروع ہو جائے, یا مریض جو ہے وہ بات کرنا نہ شروع کر دے, یا آپ کو لگے کہ اس کا جو خون ہے وہ گردش کرنے لگ گیا ہے. دوسرا جو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تک ایمبولنس نہیں آتی آپ نے یہ کرتے رہنا ہے اگر مریض رسپونڈ نہیں کر رہا. تو آئی ایم ویری گلیڈ سر, ہم یہ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے اور ہم نے آج لوگوں کو سکھایا. یہ بہت آسان ہے, آپ اس کو بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں, دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, سر یہاں پر موجود ہیں, ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے کیا کرنا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہاسپٹل میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ 2-3 بندے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ تھک گئے کمپریشن کے بعد تو نیکسٹ ٹرن دوسرے کی ہوتی ہے, وہ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ بازار میں ہیں یا آفس میں کہیں تو پھر کوئی اور جو ہے وہ سیکھیں کہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہو اور وہی یہی عمل دوبارہ ریپیٹ کر دے, اور جو ہی نبض یا سانس واپس آنی شروع ہو جائے تو بے شک یہ عمل جو ہے وہ آپ بند کر دیں گے. اگر نبض آ گیا پھر عمل یہ بند کر دیں, لیکن ان دا مین ٹائم جب تک ایمبولنس نہیں آتی اور اگر نبض واپس نہیں آتی تو پھر یہ عمل جاری رہنا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے سر. اور سر یہ بڑا اہم ہے جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ گھر میں ہر شخص کو آنا چاہیے, اسکول میں ٹیچرز کو آنا چاہیے, اگر کسی بچے کو بھی آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اسی طرح آفس میں بھی سب کو آنا چاہیے. یہاں پر کالر ہیں ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز فہیم اسلام آباد سے. جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ لوگوں نے بہت خوبصورت سی پی آر جو طریقہ سر نے بتایا ہے واقعی بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا, تھینک یو, جو آپ لاتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. تو پھر میں سر سے ایک کویسچن ہے میرا. جی ضرور پوچھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا, آپ نے جو بتایا پورا پروسیجر میں نے دیکھا ہے. فار ایگزامپل جیسے کے پی کی ہے نا, تو وہاں سے دیہات سے شہر لانا اور وہ ڈاٹسن یا کسی چیز میں اس پیشنٹ کو لاتے ہیں ہارٹ والے کو, تو یہ کتنی دیر تک پروسیجر چلتا رہے؟ وہاں چونکہ 1122 نہیں پہنچ سکتی, ٹھیک ہے, تو یہ کتنی دیر تک رہے اور زبان کے نیچے گولی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اسی طرح پورا پروسیجر جتنا راستہ ہے اس پہ کرتے جائیں. بڑا اہم سوال کیا آپ نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا, ہمیں سراہا. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی فیڈ بیک ملتی ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. جی ایک تو یہ عمل جب تک نبض واپس نہیں آ جاتی اور مریض سانس دوبارہ لینا نہیں شروع کر دیتا, یہ عمل جاری رہنا چاہیے, چاہے اسپتال میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. کئی دفعہ سی پی آر ہم کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں اگر نہیں کام آ رہا تو چھوڑ دینا چاہیے, لیکن کئی دفعہ جو ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا 1 گھنٹے کا سی پی آر ہوتا ہے کہ آپ کمپریشنز دے رہے ہیں اور سانس دے رہے ہیں مصنوعی, اس کے بعد گھنٹے کے بعد مریض واپس آتا ہے. تو یہ عمل رکنا نہیں چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ ڈاٹسن پہ ہے, تو ڈاٹسن پہ بھی جب آپ ڈالیں تو یا تو اس کی لمبی سیٹ ہے اس کے اوپر ڈالا ہو یا ڈاٹسن کے فرش کے اوپر لٹا دیں, اور وہاں پہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اور 2 بندے یا 3 بندے دو بندے ہونے چاہیے, باری باری یہ عمل جو ہے وہ کمپریشن وہ کرتے رہا کرے. جہاں پہ ایک تھک جاتے ہیں کیونکہ یہ لمبا ہوتا ہے عمل اور بڑا زور لگتا ہے جس میں چھاتی کو آپ کو دبانا پڑتا ہے, تو یہ آپ کا جو ہے 2 بندے ہو جائیں تو وہ عمل ایک دوسرے کو جو ہے وہ سانس دلواتا رہے اور بیچ میں جو ہے یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اس عمل کو رکنا نہیں چاہیے جب تک مریض خود اٹھ کے بیٹھ نہ جائے جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں, مجھے سانس آ رہی ہے اور نبض میری ٹھیک ہو گئی ہے. جی, اور کتنی اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ کسی کی زندگی اس طرح سے بچا لیتے ہیں. سر انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا کہ اس دوران کیا منہ کے اندر زبان کے نیچے گولی رکھ دینی چاہیے؟ نہیں اس وقت ابھی دیکھیں اب تو نہ مریض کا پلس ہے نہ اس کا بلڈ پریشر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اب گولی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک ڈر ہوتا ہے. دوسری ایک جو چیز ہے کہ یہ دیکھیں کہ جب آپ اسے مصنوعی سانس دے رہے ہیں تو دیکھیں کہ کہیں منہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس نے مریض نے کہہ کی ہوتی ہے, الٹی کی ہوتی ہے, اس کے منہ میں کوئی اور چیز ہوتی ہے, وہ آپ نے نکالنی ہے باہر. اور یا پھر اگر بزرگ بندے ہیں یا جنہوں نے دانت مصنوعی دانت لگائے ہوتے ہیں ان کے دانت آپ نے وہ بتیسی باہر نکالنی ہے اور پھر کرنی ہے, کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سانس کی نالی میں جا کے اسے چوک کر دیتی ہیں اور جو آپ عمل کر رہے ہیں تو ایک نئی ایمرجنسی شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ مریض کو ٹرانسفر کریں اور ایمبولنس میں لے کے جائیں تو آپ کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا جو ہے جب آپ یہ سی پی آر کر لیں
تو اس کا منہ ایک سائڈ پہ ہو جائے کہ اگر وہ وامٹنگ یا کہہ کرے بھی تو اگر سیدھا لیٹا ہوگا تو کہہ جتنی ہوگی سانس کی نالی میں اندر چلی جائے گی اور ایسپریشن ہو جائے گی اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے. اگر تو ایمبولینس کا سٹاف ہے انہیں تو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور پیشنٹ کو ٹرن کیسے کرنا ہے, وامٹنگ ہے تو کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ اکیلے ہیں اور ایمبولینس نہیں ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیٹسن پہ یا کسی اور گاڑی پہ آپ لے کے جا رہے ہیں, تو پھر ان چیزوں کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. صحیح. جس طرح کہ ناظرین سر نے آپ کو بتایا کہ سانس دینے سے پہلے یا یہ پروسیجر شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ مریض کے منہ میں کوئی چیز نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے, آپ نے ایک انگلی لینی ہے, اس کے منہ میں ڈال کے ایسے سکوپ آؤٹ کر لینا ہے کوئی بھی چیز اگر اندر ہے. یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ قے تو نہیں کی ہوئی ہے, کیونکہ اگر قے کی ہوئی ہوگی یا منہ میں کوئی چیز ہوگی تو وہ سانس کی نالی میں جا کر مزید پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. سر کیا تکیہ نیچے رکھنا چاہیے؟ جس طرح کہ ڈاٹسن میں لے کے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ مریض کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے تکیے رکھ دیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو اتنا فرش سخت ہے, لوہے کا فرش ہے, اور ڈر ہو کہ آپ کے اس پروسیجر کے ساتھ کہیں سر میں چوٹ نہ لگ جائے تو کوئی پتلی سی چیز رکھ دے. ادروائز ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریض بالکل فلیٹ ہو, نہ اس کے سر کے نیچے تکیہ ہو نہ جسم کے نیچے تکیہ ہو, اور باڈی جو ہے وہ فرش کو ٹچ کر رہی ہو, کیونکہ جب اوپر سے آپ دباتے ہیں تو نیچے سے سخت فرش چاہیے اور اوپر سے زور چاہیے تاکہ وہ چھاتی دبے. ورنہ اگر نیچے کوئی کشن ہوگا تو چھاتی پوری طریقے سے دبے نہیں. جو ہمارا مقصد ہے کہ ہارٹ کو دبا کے اس میں سے خون باہر نکالیں جو برین کے جائے اور کڈنیز کو جائے اور ڈیمیج نہ ہو. جب تک کہ مریض اپنی سانس اور اس کا دل اپنا چلنا نہیں شروع ہو جاتا تو وہ پھر آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جی, اور یہاں پر ہم یہ بھی بار بار بتا رہے ہیں ناظرین کہ اگر نبض چل رہی ہے, مریض کو سانس آ رہا ہے, تب آپ نے یہ پروسیجر نہیں کرنا. رائٹ سر؟ جی ٹھیک ہے سر, بڑا اچھا یہ پروسیجر تھا اور بہت انفارمیٹیو تھا. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے پروگرام کے تھرو اور پروڈیوسر صاحب کو ریکویسٹ ہوگی کہ اس سی پی آر کو ایک قسم کا پبلک میسج بنا دیں تاکہ بار بار یہ چلے اور ہر ایک کو پتہ چلے اور پتہ چل جائے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں یا کہیں ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ عمل کیسے کرنا. بالکل. یہاں پر کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں حفصہ بات کر رہی ہوں گوجرا سے. جی سوال پوچھیے گا. جی میرا ڈاکٹر سے یہی سوال ہے کہ میرے نا ابو کی نا اینجیوگرافی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اینجیوگرافی ہوئی ہے. جی جی سوال پوچھیں. اور اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سی ٹی اینجیو کروائیں. اچھا. اور میڈیسن وہ یہ لے رہا ہے کہ اسکارڈ ہے 75 اور پائرومائڈ ہے 40. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے نا سی ٹی اینجیو نہیں کروائی. ٹھیک ہے, بولتی جائیں, سوال پوچھیں. سوال یہی ہے کہ سی ٹی اینجیو کروائے کہ نہ کروائے. میرے ابو کی 50 سال عمر ہے. ٹھیک ہے. ان کو کوئی اور بلڈ پریشر شوگر کا مسئلہ بھی ہے؟ نہیں, کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. خاندان میں کسی کو دل کا عارضہ ہے؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا درد آتا ہے, سانس پھولتا ہے؟ علامات کیا ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر علامات یہ ہے کہ پہلے نا جب پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, اس میں ان کو بہت زیادہ چھاتی میں درد, بازو میں درد ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب سے نا اینجیوگرافی کرائی ہے نا درد ختم ہو گیا, لیکن ڈاکٹر نے نا دوائیاں جو ہے وہ جاری رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی اینجیو کی ضرورت ہے, تو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کروائیں کہ نہ اینجیو کروائیں؟ میں کیا بتایا؟ ہاں جی کروائیں کہ نہ کرو. ٹھیک ہے. اینجیو میں کیا بتایا تھا ڈاکٹر نے؟ کیا رزلٹ؟ اینجیوگرافی میں کیا بتایا تھا؟ سی ٹی اینجیو کروائیں یہی بتایا تھا. نہیں, اس کا رزلٹ پتہ ہے آپ کو کہ رزلٹ میں کیا آیا تھا؟ رزلٹ میں تو مجھے نہیں پتا کیا آیا. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اینجیوگرافی ہوئی ہے اور اینجیوگرافی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ سی ٹی اینجیو کروائیں. تو کیا جو پہلی اینجیوگرافی ہوئی ہے اس میں رزلٹ انہوں نے بتایا تھا کہ نالیوں میں کیا نکلا تھا, کوئی بلاکیج تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں جی بلاک ہوئی تھی. اور اینجیوگرافی کر کے پھر انہوں نے بتایا کہ سی ٹی اینجیو اب کروائیں. اچھا, کوئی بلاکیج بتایا کتنے % ہے؟ یہ تو میں نے نہیں بتایا, یہ رپورٹ میں ہے. آپ کے پاس رپورٹ سامنے پڑی ہے؟ رپورٹ سامنے پڑی ہوئی ہے آپ کے؟ سامنے نہیں رپورٹ پڑی. چلیں ٹھیک ہے, 1 منٹ میں لے کے آتی. اچھا چلیں. ناظرین آپ کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو آپ کا نسخہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو, آپ کی رپورٹس آپ کے سامنے ہوں, تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو ہمارا. رپورٹس میں تو انہوں نے یہی لکھا کہ سی ٹی اینجیو کروائیں. اچھا چلیں, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی ہے کہ اینجیوگرافی نہیں ہوئی ہوگی. اچھا. انہوں نے کوئی ایکو کارڈیوگرافی ہوئی ہوگی یا کوئی اور پروسیجر ہوا ہوگا, کیونکہ اینجیوگرافی تو ہمارا آخری ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں سے فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے, جس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کتنی نکلتی ہے, نالیاں کتنی بند ہے, اور اسی پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں
کہ کیا دوائیاں جاری رکھنی ہیں یا سٹینٹ ڈالنا ہے یا بائی پاس ہونا ہے. تو کئی دفعہ کچھ اگر ایمبیگوٹی رہ جائے, یعنی کہ کچھ چیز کلیئر نہ ہو اور ہمیں کوئی خاص چیز دیکھنے کے لیے سی ٹی اینجیو کروانا ہو, تو پھر ہم اینجیوگرافی, کیونکہ 2 پروسیجر ہوتے ہیں, ایک اینجیوگرافی, سی ٹی, ہم سی ٹی کے بعد اینجیوگرافی کرواتے ہیں. اینجیوگرافی جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ, وہ فائنل ٹیسٹ ہے جو ہمیں 100% بتاتا ہے. تو موسٹ پرابلی ان کو جو ہارٹ اٹیک پہلے ہوا ہوگا اس میں اینجیو تو نہیں ہوئی ہوگی, ایکو ہوئی ہوگی, اب انہوں نے کہا کہ سی ٹی اینجیو کروانی ہے. اگر انہیں اینجیوگرافی کی رپورٹ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑھ کے سنا دیں کہ کون سی نالی کتنی بند ہے, اور پہلے پوری پڑھ لیں, ہمیں پڑھ کے سنا دیں, ہمیں پتہ چلو واقعی اینجیوگرافی ہوئی تھی اور اب وہ سی ٹی اینجیو کیوں کروا رہے ہیں. اس میں ہوتا ہے 1-2 نالیاں ہوتی ہیں وہ کلیئر نظر نہیں آتی, یا اینجیو میں کچھ نظر نہیں آتی, وہ کہتا ہے جی اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں سی ٹی اینجیو کر کے. تو یہ چیز جو ہے ان کی جب یہ رپورٹ دیکھ کے ہمیں پڑھ کے سنا دیں گی, پھر ہی ہم انہیں کوئی مشورہ دے سکیں. بالکل تھوڑی سی ان کو کنفیوژن ہوئی ہے, اور جب یہ اپنی رپورٹس دیکھیں گی تو ان کو کلیریفائی ہو جائے گا. سر اگر اس طرح سے کولیپس پیشنٹ ہے, ہم نے سی پی آر بھی شروع کر دیا ہے, اگر کوئی ایمبولینس نہیں آتی, ہم خود پیشنٹ کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہے ہیں, تو پھر کس ہسپتال جانا چاہیے؟ کیا کسی بھی ایسے ہسپتال جہاں پر میڈیکل ایمرجنسی ہے وہاں لے جائیں, یا فوراً سے کارڈیولوجی کے ہسپتال میں لے کے جانا چاہیے, یا کوئی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس دیکھیں جائیں؟ جب تو جہاں پہ آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہے ہیں, موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں, جو بھی نزدیک اسپتال چل جائیں, وہاں پہ اگر ڈاکٹر ہوا تو کچھ نہ کچھ تو اسے پتہ ہوگا, وہ کر دے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ شہر میں اور آپ کے گھر کے نزدیک جو ہے کوئی آپ کو فیسلٹی موجود ہے کارڈیک ہاسپٹل کی یا ہارٹ کے ہاسپٹل کی, پھر ادھر لے کے جائیں. کیونکہ پھر آگے جو فردر پروسیجرز انہوں نے کرنا ہوا, کوئی اس کو ٹیوب ڈالنی ہوئی, وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہوا, یا کوئی اور بیلون پمپ ڈالنا ہوا, یا پیس میکر ڈالنا ہوا, تو وہ صرف دل کے اسپتال میں ہی ہو سکتا ہے. اسپیشل جو پروسیجرز ہیں وہ دل کے اسپتال میں ہو سکتے ہیں, عام اسپتال میں اویلیبل ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی قریبی ہے پہلے آپ وہاں پر لے جائیں. اگر آپ کو ہے کہ قریب میں کوئی دل کا ہسپتال ہے تو پریفریبل پھر وہ ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال پہنچا دیں. جو ہماری کالر تھیں جن کو اپنی رپورٹ نہیں مل رہی تھی, ان کو مل گئی ہے, انہوں نے دوبارہ کال کیا ہے. جی السلام علیکم حفصہ. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا رپورٹ میں کیا رزلٹ ہے؟ پروسیجر جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لیفٹ ہارٹ اینتریسیشن واز پرفارمڈ بائی پرچونیس ٹیکنیک تھرو دی رائٹ فارمل آرٹری یوزنگ #6F femoral set under local anesthesia. Coronary بس artery was ایک منٹ میں آپ کو روک سکتا ہوں. اس کا جو آخری لائن ہے ڈائگنوسس فائنل, اس پہ ذرا چلے جائیں, وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے پریشر فری انجیو AO برابر 120 نفی. نہیں, اس رپورٹ کے آخری جو سینٹنس ہوگا لکھا ہوگا ڈائگنوسس لکھا ہوگا, یا فائنل رپورٹ ہوگی, وہ ذرا پڑھ کے سنا دے. یہ تو ہے کہ انہوں نے پروسیجر کیسے کیا یہ اس کے متعلق ہے, نیچے جو آخری رپورٹ ہے وہ بتا دے. بالکل اینڈ میں جائیں, کاغذ کے وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے ڈائگنوسس یا فائنل رپورٹ. انہوں نے لکھا ہوا نو پروسیجرز کمپلیکیشنز اینجیو AO 120 نفی 80 نفی 100. آگے لیفٹ میں سٹیم. جی اس کا کیا لکھا ہوا؟ آگے لکھا ہوا ہے میڈریٹ آکسیجن ڈسٹل ویژل فیلڈ فائنینس retrogradely through intracoronary apex. آگے کوڈومینیز اسپیسیا. اگر رائٹ کورنری آرٹری میں لکھا کو بیٹا بالکل نیچے جا کر دیکھیں اینڈ لائن کیا لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ آ گیا. اسسٹ آن ECHO. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. سر سے جواب لیتے ہیں. جی سر. جی آئی تھنک اس میں سے انہیں کافی زیادہ بیماری ہے. ایک تو لیفٹ مین سٹیم جو سب سے بڑی آرٹری ہے, اس میں ماڈریٹ مطلب یہ ہے کہ 40-50% بلاکیج ہو, 40-50% بلاکیج ہو تو ہم یا تو پھر سرجری نمبر 1 چوائس ہوتی ہے بائی پاس سرجری, نمبر 2 چوائس اگر کوئی سٹنٹ کے قابل ہو تو پھر سٹنٹ کرتے ہیں. لیکن انہیں کوئی خاص چیز آتی ہے کہ نالی دیکھنے کے لیے انہوں نے سی ٹی اینجیو ایڈوائز کی ہے, انہیں کروا لینی چاہیے. انہیں نالی نظر نہیں آئی, پراپر اینجیوگرافی میں انہیں نالی وہ نظر نہیں آئی, تو اس کے لیے ہمیں سی ٹی اینجیو کی ضرورت ہے. انہیں سی ٹی اینجیو کروا لینی چاہیے. اور آگے جا کے ان کی عمر کم ہے, اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد کہ ان کو بائی پاس کروانے کی ضرورت ہے تو انہیں بائی پاس کروا لینا چاہیے. صحیح.
ٹھیک ہے، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں ان کو بتا دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کی مدد ہوگی. جی سر، ہم دل کے دورے کی بات کر رہے تھے کہ ہاسپٹل لے کر چلے جانا چاہیے پیشنٹ کو. یہ بتائیے گا کہ جب دل کا دورہ پڑ گیا انسان کو، اگر اس کو تھوڑے بہت کانشیس ہے وہ، تو اس کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے، اس کے خاندان والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اب ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا. تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر آپ کارڈیک ایمرجنسی میں پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں؟ کیا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے؟ کیا یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ کیا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فری ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ جی بتائیے گا. بالکل. آئی تھنک سب سے پہلے تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کے نزدیک کون کون سے اسپتال ہیں جہاں پہ وہ ایمرجنسی میں جا سکتے ہیں. اور اس میں سے اگر دل کی ایمرجنسی ہے تو جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ ٹوٹلی فری علاج ہوتا ہے. ہاں، وہاں پہ کوشش کرنا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے. جو دوسرے اسپتال میں آئی تھنک انیشیل دوائیوں کا خرچہ یا باقی جو علاج لا کے جو خرچہ آ جاتا ہے وہ تقریباً 8 سے 10 ہزار کے قریب آتا ہے اچھا. انیشلی. اینجیوگرافی پھر وہ آگے جو خرچے ہیں وہ علیحدہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو ایمرجنسی ہے، اگر آپ کو نزدیک اسپتال ہے اور وہاں پہ اچھا ہاسپٹل ہے جہاں پہ کارڈیالوجسٹ اویلیبل ہیں، جہاں پہ ایکسپرٹس اویلیبل ہیں، وہاں پہ خرچہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے نا، جہاں پہ صحیح پراپر ٹرینڈ لوگ ڈاکٹرز ہیں. اگر تو سرکاری اسپتال ہے، دل کا اسپتال ہے، تو ہر چیز آپ کی فری ہو جائے گی. آپ کے ٹیسٹ بھی، دوائیاں بھی، آپ کی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، سو مچ ہو کے بائی پاس بھی، یہ ساری کے سارے فری ہو جاتے ہیں. ایمرجنسی میں جو آپ کے جو انیشلی خرچہ ہوتا ہے 8 سے 10 ہزار کے قریب ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے اینجیوگرافی اور باقی جو چیز کرنی ہو پھر آپ سرکاری اسپتال سے کروا سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ذہن میں پہلے سے ایک پکچر بنی ہونی چاہیے کہ میں نے کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے اور مجھے کتنا ٹائم لگنا ہے. اور یہ جو عمل جو ہم نے سی پی آر کا کہا ہے، 2-3 بندے ساتھ ہوں، یہ عمل ساتھ ساتھ جب تک اسپتال نہیں پہنچتے یہ جاری رہنا چاہیے. جب آپ اسپتال پہنچتے ہیں تو پھر وہاں کا جو سٹاف یا ڈاکٹر صاحب ہیں وہ سارے کا سارا جو عمل جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس وقت آپ نے خرچے کی فکر نہیں کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ قریبی ہسپتال کون سا ہے، آپ نے فوراً سے مریض کو وہاں پر لے کر جانا ہے. اور جو مزید علاج ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے کروا سکتے ہیں. تو یہ تقریباً سر نے بتایا کہ 8 سے 10 ہزار کا خرچہ ہے، کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، افورڈیبل ہے اور کیا جا سکتا ہے. آج کل سردیاں ہیں، ہم ہمیشہ سے اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ سردیوں میں دل کے دورے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گاڑی کو گاہے بگاہے کبھی کبھی سٹارٹ کیا کیجئے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سر کہ ایمرجنسی ہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ نے پہلے سے سوچ کر رکھ لینے ہیں اپنے ذہن میں، کیونکہ ہر گھر میں والدین موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی جو ہے پیرنٹ کو کبھی بھی کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے، جی ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں وقاص اسلام بات کر رہا ہوں بھاولپور سے. جی سوال پوچھیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ میری والدہ کو تھوڑا یعنی کہ ان کو ایک تو بی پی کا ایشو ہے اور دوسرا ان کا نا دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے اکثر 130 140 تک. نارملی بھی 90 95 100 کے قریب قریب. اور سانس کا بھی ان کو ایشو ہے تھوڑا سا نا، کہ سانس ان کو تھوڑا سی چلتی ہے تو سانس کا بھی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کافی تیز رہتی ہے، یعنی جب بھی ان کا بی پی چیک کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن یعنی کہ زیادہ عمر تیز کیا ہی ہے ہوتی ان کی؟ جی عمر کیا ہے ان کی؟ عمر ان کی 55. بی پی زیادہ رہتا ہے ان کا؟ جی جی. دوائی کون سی؟ کتنا؟ بی پی بھی ان کا تقریباً رہ جاتا ہے 140 145 50 کے درمیان. اچھا ٹھیک ہے. دوائی لے رہی ہیں کوئی؟ جی جی دوائی بھی وہ لے رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ کوئی دل کا درد وغیرہ تو نہیں آتا ان کو؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں سانس بھی پھولتا ہے. درد وغیرہ تو نہیں ہوتا، اکثر ان کو شولڈر میں یا درد رہتا ہے یا چلنے سے تھوڑا سا ان کو نا سانس یعنی کہ کھینچنا یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی دوائی کون کون سی لے رہی ہیں؟ دوائی تو مجھے ذرا دیکھنی پڑے گی اپنے پاس. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا وزن زیادہ ہے کیا ان کا؟ جی جی وزن زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. واک وغیرہ کرتی ہے نارملی؟ نہیں واک نہیں کرتی. واک تو تب کرے نا کہ جب سانس ان کا یعنی کہ قابو میں ہو. سانس ان کا نا یعنی کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تقریباً 10-15 قدم بھی چلتے ہیں تو ان کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ان کے؟ دل کے ٹیسٹ یا خون کے ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ دل کے ٹیسٹ تو کافی عرصہ پہلے کروائے تھے، لیکن اب لیٹسٹ ابھی نہیں کروائے. اب تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، ایکو وغیرہ کروائی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے میڈیسن لکھ دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جب آپ کا سانس پھولتا ہے نا تو اس وجہ سے آپ کی دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ڈاکٹر کو کب دکھایا آپ نے؟ اس
بعد بھی میم تقریباً 2-1 منتھ ہو چکے ہیں. 2 months ہو گئے. ٹھیک ہے. دوائی آپ کو مل گیا ہے آپ کا جو نسخہ ہے یا ابھی نہیں ملا؟ نقصان میم آپ کو کوئی میپ ٹیبلٹ کھا رہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی کیا کہتے ہیں شوگر وغیرہ بھی ہے ان کو؟ جی شوگر وغیرہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. انڈرال ٹیبلٹ کھا رہی ہیں. ڈرول کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور گلوکومیٹ کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. شوگر کنٹرولڈ ہے ان کی؟ جی شوگر کنٹرول ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا یہ جو سانس پھولتا ہے کیا کھانا کھانے کے بعد بھی پھولتا ہے ان کا سانس اور یہ دھڑکن جو تیز ہوتی کھانا ہے؟ کھانے کے بعد ہو یا پہلے ہو, یعنی کہ چلتی ہیں تو ان کا سانس پھولنا وزن کتنا یعنی کہ ہوگا؟ پیر سفر زیادہ نہیں طے کر سکتے. صحیح ہے. وزن کتنا ہوگا آپ کے خیال سے ان کا؟ کھانا کھانے کے بعد ان کا سانس زیادہ یعنی کہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وزن کتنا ہے آپ کے خیال سے ان کا؟ وزن ان کا ہوگا تقریباً 50-55. تو یہ تو وزن یہ زیادہ تو ہے. زیادہ وزن نہیں ہے. ہائٹ کتنی ہے ان کی؟ یہ تو بالکل یہ تو بلکہ نارمل ہے. ہاں جی نارمل ہے. ہائٹ ان کی 5 فٹ. ٹھیک ہے. سوال چلیں کا جواب. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی سر. جی آئی تھنک ان میں سے 2-3 چیزیں ان کی ہو سکتی. مجھے یہ تھا کہ یہ شاید وزن زیادہ ہوگا. پنجاب کے اس حصے سے بول رہے ہیں جہاں پہ وزن زیادہ ہوتا ہے اور اس میں سے سانس اس سے پھولنا شروع ہوتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو وزن ان کا 55 ہے جو کہ نارمل ہے, اور دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہوتی ہے. تو اس میں 2-3 وجہ ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو, انیمیا ہو, اس کی وجہ سے ہارٹ کی بیٹ جو ہے یا نبض تیز ہوتی ہے. پھر کئی دفعہ تھائرائڈ کا اگر پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ کو جو ہے وہ اگر چلنے کی عادت نہیں ہے اور آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور سانس بھی پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو آئی تھنک ایک چاہیے کہ اپنے کارڈیالوجسٹ کو ایک دفعہ ضرور دکھائیں. چھاتی کا ایکس رے ہو جانا چاہیے اور بلڈ ٹیسٹ سارے ہو جانے چاہیے, ایکو ہونا چاہیے اور ای ٹی ڈی ہونی چاہیے. ان کی سانس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کیونکہ انہیں اسپیشلسٹ کی ایک اوپینین کی ضرورت ہے تاکہ یہ اس کی وجہ پتہ چل سکے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوئی بیماری ہو جس کا علاج کرے تو ان کے جو یہ والے سمٹمز ہیں یہ بہتر ہو جائیں. تو ایک دفعہ اسپیشلسٹ کو یہ ضرور دکھائیں تاکہ ان کو ایک پوری طرح ایویلویشن ہو جائے اور بیماری کا پتہ چل سکے. یعنی خون کی کمی سے بھی آپ کا سانس پھول سکتا ہے. اگر آپ کا تھائرائڈ ہے تو اس سے بھی آپ کی جو نبض ہے وہ تیز ہو سکتی ہے, آپ کو سانس پھول سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جس طرح کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ خواتین چلتی نہیں ہیں تو وہ اتنا زیادہ چربی جمع ہو جاتی ہے پیٹ پہ کہ وہ آپ کے پھیپھڑوں کو اوپر کی طرف پریس کر رہی ہے اور اس سے بھی آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے. اور پھر جب وہ نہیں چلتی ہیں اور اچانک سے چلتی ہیں تو تب بھی سانس پھولتا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا چلا کیجئے تاکہ یہ تمام مسائل نہ ہوں. لیکن پھر بھی آن دی ادر ہینڈ بیس لائن ٹیسٹ اور جو باقی ٹیسٹ سر نے بتائیں یہ کروانا ضروری ہے. یہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. مرشد بات کر رہا ہوں جی, میرپور آزاد کشمیر. جی سوال پوچھیے گا. میں نے ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک اپریسیشن دینا تھی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اسپیشلی ڈاکٹر صاحب جیسا بندہ. بہت شکریہ. اور آپ لوگ جو ہے ایک صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اور ہمت دے اور قائم و دائم رکھے. جزاک اللہ. اچھا میری گزارش یہ تھی کہ مجھے نا اگرچہ آرٹ سے اس طرح سے ریلیٹڈ نہیں تھا لیکن میں میرے پلیٹلیٹس کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے. وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. مجھے کچھ سکن کی الرجی تھی جس پہ خارش اور اس سے دانے بن جاتے تھے. تو مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ پھر انہوں نے کہا سجیسٹ کیے کہ آپ وہ کرا لیں جس میں باقی وہ ہیپاٹائٹس وغیرہ اس طرح سے کولسٹرول شوگر وہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. لیکن جو مجھے ایشو آ رہا میں نے آغا خان سے ابھی ریسنٹلی یہ 13 دسمبر کو اپنا ٹیسٹ پھر دوبارہ ریپیٹ کرایا. پہلے میرے پلیٹلیٹس اس میں کام آ رہے ہیں. پہلے میرے پلیٹلیٹس میں نے چوٹائی لیب سے کرایا تھا تو وہ 128 آ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب میں نے تقریباً 2 ماہ بعد, وہ اکتوبر میں کروایا تھا, 2 ماہ بعد میں نے دسمبر میں کروایا تو یہ آغا خان لیب کی رپورٹ جو ہے اس میں 99 آ رہے ہیں. صحیح. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس وجہ سے لوگ ہیں. حالانکہ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایشو نہیں, کسی کوئی اور علامت نہیں ہے, کچھ بھی کوئی علامت نہیں سوائے اس کے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے نا اسکن پہ کبھی اور سر میں چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے, اس سے خارش ہوتی
ठीक है। और Medicine कौन वो रेड सा हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना है और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें? जी हीमोग्लोबिन इसमें डॉक्टर साहब लिखा हुआ है 14.3, ठीक है। और जो है उसके अलावा हेमोटोक्सिक नहीं, हेमाटोक्रिट नहीं हमें medicine। चाहिए, बस दवाई का नाम बता दें। मेडिसिन कोई भी नहीं मैं लेता डॉक्टर कभी साहब। डेंगू हुआ था? डेंगू तो नहीं हुआ आपको? कोई बुखार तेज नहीं, चढ़ा? अल्लाह का शुक्र है, बुखार की हद तक तो मैं कोई उसका इतना मुझे कोई पता तो नहीं चला, ना टेस्ट कराया, ना कोई सीवियर इशू हुआ मुझे चलें, इसी तरह का। एज ठीक कितनी? है। एज क्या है आपकी? एज मेरी 56। सही। अच्छा ये बताइएगा कि कहीं चोट लगती है तो अचानक से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाती और खून नहीं, अगर निकलता है तो रुक जाता है? ये भी नहीं। मुझे प्लीज डॉक्टर साहब ने पूछा था कि आपको मसूड़ों में कभी को खून आए जी। तो बंद नहीं होता, या और जी, जी। कोई हो तो वो नहीं होता। वो भी अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं। मैंने अभी जब 2 दफा टेस्ट करवाया, उसमें जो ब्लीडिंग हुई वो वेल इन टाइम वो जो है ना वो ठीक हो जाती है। एस्पिरिन वगैरह तो नहीं जैसे ले रहे? एस्पिरिन तो नहीं लेते? कोई नहीं, एनसेड्स? कोई एस्प्रिन नहीं मैं लेता, कोई लोप्रीन वजन वगैरह तो नहीं मैं कम हो रहा? मेडिसिन कोई यूज नहीं करता। ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी इनका इशू ये है कि इनके प्लेटलेट जो है वो काउंट कम रहता है। कम तो मैं नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल ही है। 1 लाख से ऊपर है तो वो नॉर्मल होता है। इनका 99 पे ज़्यादा, पहले 1,25,000 थे, अभी 99 पे आ गए। और कई दफ़ा होता ये है कि आपके होते ही लोअर साइड पे है, और इसमें वैसे इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं क्लिनिकल हिमाटोलॉजिस्ट, जो कि ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं। सही। उसमें होता ही है कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जी कि क्या प्लेटलेट किसी बीमारी की वजह से कम तो नहीं हो रहे। और कई दफ़ा कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, बिल्कुल। आपको फ्लू हो गया, आपको हेपेटाइटिस हो गया, या कोई और वायरल इन्फेक्शन हो, उससे भी ये नीचे चले जाते हैं। और ज़्यादातर एस्पिरिन है या क्लोपिडोग्रिल है, उससे आप नीचे चले जाते हैं, या कोई भी इन्फेक्शन उससे नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो एक चीज़ जो देखने वाली होती है, डिग आउट करने वाली होती है कि कोई एज सच सीरियस ब्लड की कोई बीमारी तो नहीं है, हाँ, ये ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से प्लेटलेट नीचे जा रहे हैं। क्योंकि कई दफ़ा ये वार्निंग होती है ब्लड बीमारी की तरफ से कि इस तरह से आपके प्लेटलेट या वाइट सेल या रेड सेल ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। वो इन्हें ज़रूर करवा लेनी चाहिए। एक क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट की ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए। वो फिर कई दफ़ा उसके और फर्दर टेस्ट होते हैं जो करते हैं। वो कई दफ़ा बोन मैरो जो है एस्पिरेशन होती है वो टेस्ट करते हैं डिग आउट करने के लिए नीचे कोई, और अगर वो कुछ भी नहीं है तो फर्स्ट क्लास इन प्लेटलेट के साथ गुजारा करें और नॉर्मल लाइफ गुजारें, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, और कोई इंशाल्लाह ब्लीडिंग नहीं होगी। बिल्कुल। अगर अलामात नहीं आ रही हैं तो ये भी हो सकता है कि इनके ये नॉर्मल रेंज ही ये हो। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि ख़ानदानों में रन कर रही होती हैं, उसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो आप ये भी चेक करवा सकते हैं कि कोई जेनेटिक मसला तो नहीं है। और अगर आप पैथोलॉजिस्ट या हीमाटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो डिटेल में आपके जो है ब्लड सेल्स हैं, अभी तो काउंट देखा गया है और काउंट कम है, लेकिन वो डिटेल में पैथोलॉजिस्ट आपके ये सेल देखेगा और वो आपको मज़ीद गाइड कर सकता है। तो आप अपना एक जो रिव्यू है उनसे ज़रूर करवा लें। सर हम बैक टू कार्डियक अरेस्ट और उसके मुतालिक हम बात कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं सर, उनको चलने पर, जिस तरह की ये एक पेशेंट थी जो कह रही थी कि सांस फूलता है उनको। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं जिनको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं खाना खाते वक्त या चलते वक्त। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हेलो, वालेकुम सलाम। मैं कराची से बात कर रही हूँ, रिजवाना। जी रिजवाना, सवाल शुमाइला, आपकी माशाल्लाह होस्टिंग बहुत बेहतरीन है। मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर ऐसे बात करे ना, मसले हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी सिस्टर है, उनको कोलेस्ट्रॉल उनका हाई रहता है जी। मतलब, और वैसे उनका सब चीज़ प्रॉब्लम है, ना उनको डायबिटीज़ है ना उनको हार्ट का मसला है, सही। कुछ नहीं है। मतलब 4 महीने बाद 5 महीने बाद वो टेस्ट कराती हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई आता है। हाई में कैसे आता है? 255 आता है या 267 आता है, इस तरह से आता है। वो इस पे टैबलेट वो लेती हैं, लिपिटॉल टैबलेट लेती हैं। सही। उससे कंट्रोल हो जाता है? उससे कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद फिर वो कम से कम 1 महीना वो लिपिटॉल लेती हैं तो उसके बाद उनका ना फिर नॉर्मल हो जाता है, 150 पे आ जाता है उनका। अच्छा ठीक है। बस चेक एंड बैलेंस रखती हैं, लेकिन ये उसकी वजह मालूम करना चाह रही हूँ, उसकी वजह है क्या? ठीक है, ये बताइएगा उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 55। अच्छा, वैसे मोटी हैं, ओबेसिटी है उनको? अभी जो उनका फिलहाल वेट हुआ हुआ है वो 70 kg है। 70 kg। खानदान में लोगों को किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा की मतलब तकलीफ ये है? कि हाँ, बहनों में, अम्मी में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, लेकिन ऐसे कोई डाइट कोई भी नहीं है उनकी जिसको मैं बोलूँ कि वो खाती बहुत ज्यादा है या वो फूड बहुत, उनका कोई ऐसी बदपरहेजी है ही नहीं। बहुत
کانشیس ہیں, ڈائٹ کانشیس بہت زیادہ رہتی ٹھیک ہے. دل کی بیماری ہے خاندان میں کسی کو, یا فیٹی لیور ڈائگنوز ہوا ہو کسی کو؟ نہیں کچھ بھی ایسا تو مطلب فیملی میں, ہماری فیملی میں کوئی بھی ان کے LFTs وغیرہ ٹھیک آتے ہیں؟ وہ تو صحیح آتی ہے, لیکن بس جب بھی وہ مطلب 5 مہینے بعد وہ خود ہی جاتی ہیں لیب ٹیسٹ کروا لیتی ہیں تو وہ ہائی آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ETT کروائی ہوئی ہے؟ نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرا, کیونکہ ڈاکٹر نے سجیسٹ ہی نہیں کی ابھی تک. میں نے کہا ڈاکٹر اتنے اچھے آئے ہیں, میں نے کہا مشورہ کر کے دیکھ لیتے. جی. عمر کتنی بتائی تھی آپ نے؟ 55. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ کے سوال ڈاکٹر ایک اور سوال ہے میرا. جی. اچھا, ایک میرا سوال یہ ہے کہ جس گھر میں مطلب دادی کو یا فادر کو ہارٹ پیشنٹ ہو, تو ان کے بچوں کی لائف سٹائل کیسا وہ مطلب رکھیں اپنا, تاکہ آگے جا کے ان کو یہ پرابلم نہ ہو. جی بہت اچھا سوال ہے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی جی, آئی تھنک ان کا ایک تو یہ کہ کسی کی فیملی ہسٹری ہو, آپ کے باپ دادا کو ہو, آپ کے ددیال میں ننیال میں کسی کو ہو, فرسٹ کزنز میں کسی کو ہو, تو آپ کو بیماری ہونے کے 50% چانسز ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہوگی. تو اس میں سے بہت ضروری ہے کہ اسی وقت سے آپ احتیاط شروع کر دیں. یعنی گھر میں کھانا جو ہے اس کو صحت مند کھانا کھائیں, جس میں چکنائی کا زیادہ استعمال نہ ہو, گوشت کا زیادہ استعمال نہ ہو, پراٹھے تلی چیزوں کا زیادہ استعمال نہ ہو, اور فرائیڈ چیزوں کا زیادہ استعمال ہو, سبزی اور فروٹ کا زیادہ استعمال ہو, جو کہ صحت مند ایک خوراک ہے. اور وہ اگر لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ ایکسرسائز کریں, آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ واک کریں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نیند 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں, وزن کو نہ بڑھنے دیں, وزن کو کنٹرول کر کے رکھیں. سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی بند کر دیں. ان ساری چیزوں کا دھیان کریں گے تو آپ فٹ رہیں گے. اگر آپ کے خاندان میں بیماری ہے بھی, اور اگر آپ میں بیماری آنی بھی ہے تو 10-15 سال لیٹ ہو جاتی ہے. جسٹ اگر میرے والد صاحب کو اگر 60 کی ایج پہ بیماری آئی تھی اور میں احتیاط کروں گا, تو مجھے ہو سکتا ہے 10-15 سال کے بعد, یعنی 70 یا 70 پلس پہ جا کے مجھے بیماری ہے. تو یہ احتیاط جو ہے بہت ضروری ہے. بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سب کے لیے یہ سوال, اور اس پہ عمل اسی حساب سے کرنا چاہیے, اور آگے جا کے بہت ساری ان کے جو دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. جو ان کا تھا کہ کولیسٹرول 255 ہے, زیادہ ہوتا ہے, اور وہ دوائی کھاتی ہیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے, نہیں بند کرتی ہیں تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اور پوری فیملی میں کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ تر ان کا ریز رہتا ہے. تو یہ فیملی میں ہی ایشو ہے. دیکھیں, ہم جو کولیسٹرول ہمارے جسم میں ہوتا ہے, جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, خوراک سے کنٹرول کر سکتے ہیں, وزن کم سے کنٹرول کر سکتے ہیں, یا ایکسرسائز کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں, وہ 35%, 35% کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. 65% آپ کے اندر بنتا ہے, اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب آپ نے پوری کوشش کی, آپ نے خوراک بھی ٹھیک کر لی, ایکسرسائز بھی کر لیا, وزن بھی کم کر لیا, لیکن آپ کا کولیسٹرول نیچے نہیں آیا, تو پھر آپ کو دوائی کی ضرورت ہے. اور وہ دوائی جو ہے پھر آپ نے جاری رکھنی ہوتی ہے, بند نہیں کرنی ہوتی, کیونکہ وہ تو اندر تو بن رہا ہے, وہ تو اندر تو بن رہا ہے. تو اس لیے وہ دوائی باقاعدگی سے جاری رکھیں, اس کی ڈوز اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں, لیکن دوائی نہ چھوڑیں. اور ساتھ سال میں ایک دفعہ اپنا ETT اور ایکو وغیرہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے, کیونکہ آپ کا جب کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ آپ کو ایک ٹکڑا کولیسٹرول کا ٹوٹ کے آنکھ کی نالی میں چلا گیا, اور ریٹنل آرٹریز کی اوکلوژن ہو کے آپ کو بلائنڈنس, اندھاپن آ سکتا ہے, دماغ میں جا کے سٹروک کر سکتا ہے, یا پھر ہارٹ کی نالی میں جا کے ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے. تو اس کو کنٹرول رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کنٹرول کرنا ہے. ڈائٹ یہ کر رہی ہیں, لیکن آپ تھوڑی ایکسرسائز بھی شامل کر لیں. اگر اسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کہا دوائی ایڈ کر دینی ہے, اور دوائی کو روکنا نہیں ہے. خاندان میں چونکہ بیماری ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں, اور ڈاکٹر کو بھی دکھاتے رہنا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دل پر اثر تو نہیں ہو رہا, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ETT کروا لینی. یہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم سر, کال ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. خواتین میں بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں, جس طرح PCOS ہے, اس میں کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, تو کیا ان خواتین کو بھی سر یہی احتیاط کرنی چاہیے؟ بالکل. دیکھیں, ایک جنرل رول ہے کہ آپ نے کولیسٹرول کو نارمل رینج میں رکھنا ہے, اور ایکسرسائز آپ نے کرتے رہنا ہے, خوراک کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. جن چیزوں میں کولیسٹرول زیادہ ہے وہ چیزیں آپ نے کم کھانی ہے. سبزی اور فروٹ کو کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا. اور ہفتے میں 3 دن سے زیادہ گوشت آپ نہ کھائیں. انڈا اگر کھاتے ہیں تو سفیدی روزانہ کھا لیں. اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو 2 یا 3 زردیاں ہفتے کی کھا سکتے ہیں. اور سکم ملک, یعنی ملائی کے بغیر جو دودھ ہے, 1 گلاس آپ وہ روزانہ پی سکتے ہیں. ضرور پیئیں. یہاں پر کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, غضنفر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی, سوال پوچھیے گا غضنفر. میڈم, مجھے 2019 میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اچھا. اس کے بعد میں نے اسٹینڈرڈ لوا لیا. ٹھیک ہے. اس کے اسٹینڈرڈ لوایا, اسی دن ہی ڈلوا لیا تھا. پھر میں میڈیسن لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تب سے میں لے رہا ہوں کوپلی ویکس. اچھا. 75 والی. جی جی. نیبل 2.5, ریوسٹا صحیح 5/10, مسار 40/5.
अच्छा, चार्डी ले रहा हूँ 10 वाली, शुगर का इशू हो गया था। ठीक है। तो अब मुझे ये है कि मेरा वेट है वो ना कुछ 1-7 महीनों से ना बढ़ गया है। अच्छा, ठीक है। मेरी तकरीबन मेरा पहले 71 था, अब 75 तक है। ठीक है। तो एक तो मुझे थोड़ी ना वीकनेस रहती है, दूसरा इसके अलावा कि और मुझे कोई इशू नहीं है, मैं 5-6 किलोमीटर वॉक डेली करता हूँ। सही। ये बताइएगा थायराइड वगैरह के टेस्ट हुए हैं, और ये जो वेट गेन हुआ है, क्या कोई डाइट भी चेंज की है आपने? और नहीं, वॉक डाइट करते हाँ हैं? पहले परहेज करता था, परहेज थोड़ा छोड़ दिया। वॉक वगैरह करते हैं? जी मैडम, वॉक वगैरह करते हैं आप? वॉक में डेली 4 से 6 किलोमीटर कर लेता हूँ। उम्र कितनी? ठीक है। मुझे उम्र कोई क्या issue है नहीं आपकी? उम्र 55। ठीक है, सही है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ओके, थैंक यू। ये सारे अमल ठीक कर रहे हैं। अच्छा। अच्छे पेशेंट है कि स्टेंट डलवा लिया, इनको शुगर भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी है, दवाइयों के नाम भी पता है, याद है, डोजेस भी याद होने हैं, फर्स्ट क्लास, और 4-5 किलोमीटर डेली वॉक करते हैं, तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। आपने थोड़ी सी खुराक में बेहतियाती छोड़ी, आपका 3-4 kg वज़न ज़्यादा हो गया, अब उसमें एहतियात शुरू कर दें तो आपका वज़न आपका कंट्रोल हो जाए। आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको आगे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें, यानी शुगर आपकी 120 से ऊपर फास्टिंग नहीं होनी चाहिए, शाम वाली खाने से पहले 160 से ऊपर ना हो, और 3 महीने की जो HbA1c जो कंट्रोल एवरेज बताती है वो 7 से कम होनी चाहिए। ये फिगर्स आपको, और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 140-90 से नीचे रहना चाहिए, चीज़ें इंशाल्लाह आपकी ठीक ठाक रहेंगी। जी, बाकी चीज़ें इनको याद हैं तो ये भी याद कर लें। ये फिगर्स ये जो हैं फिगर्स ये बड़े याद करने आसान बहुत हैं। ज़रूरी है। सर, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि कुछ लोगों को ठंडे पसीने आते हैं, जो कि दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं तो इतने पसीने। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको सर्दियों में इस कदर पसीना आ रहा होता है कि उनकी जैकेट जो है उसमें भी पसीना, कपड़ों में भी पसीना। तो क्या ये दिल का मसला होता है जिसकी वजह से आ रहे होते हैं, या कोई थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, अगर तो ख्वातीन में आ रहे होते हैं तो ये पोस्ट मेनोपॉजल जो है बहुत ज़्यादा, ये फ्लशिंग वाला और स्वेटिंग वाला और गर्मी का लगना ये होता है, ये नॉर्मल है, कुदरती है, ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारी ख्वातीन सिर्फ कि मुझे पसीने ज़्यादा आते हैं, गर्मी लगती है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्पटम्स है। हाँ, अपना टेस्ट ज़रूर करवा लेनी चाहिए ताकि कहीं दिल की बीमारी मिस ना हो, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट, ECG, एको, ETT ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर अगर इसके कोई चीज़ नहीं निकलती तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, और इसके लिए कोई दवाई खाने की भी नहीं ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो मेल हैं, उसमें से जब खाने के बाद पसीना आता है तो उनकी वो मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है, इसमें चीज़ शुरू हो जाती है। अगर आपको पसीने के साथ सीने में दर्द वर्द नहीं होता तो फिर फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर और आपको ठंडे पसीने आते हैं तो अपनी ETT, अपना एको और अपने ब्लड टेस्ट एक दफ़ा, कार्डियोलॉजी की एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए। सही। सर, 2 टेस्ट हैं जिनका आज हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया ही, तो CT एंजियोग्राफी का हमने जिक्र किया, फिर हमने एको कार्डियोग्राफी का भी जिक्र किया। थोड़ा सा लोगों की रहनुमाई के लिए बता दें कि दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, एको कार्डियोग्राफी तो दिल का अल्ट्रासाउंड है। अच्छा। ये जब आपकी सांस फूल रही हो और अनयूजुअल आपको थकावट हो रही हो तो आप एक दफ़ा ज़रूर एको ज़रूर करवा लें, एक्सरे करवा लें, एको करवा लें। एक्सरे इसलिए करवाएं कि एक तो कार्डिक शैडो कई दफ़ा उसमें ला जाता है, लेकिन ज़्यादा एक्सरे की मदद करेगी कि फेफड़ों का मसला तो नहीं है, लंग्स में कोई पुरानी TB है या कोई लीजन है या कोई और वो फाइब्रोसिस वगैरह होता है, उसका पता चल जाए, वो तो नहीं है। एको बताता है कि आपका हार्ट सही काम कर रहा है, नॉर्मल साइज़ का है, बड़ा हुआ तो नहीं है, पंपिंग उसकी ठीक है, कमज़ोर तो नहीं है। कई दफ़ा आपको पता ही नहीं होता और आपकी सांस फूल रही होती है तो पता चलता है आपका हार्ट तो कमज़ोर हो गया और आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो गया, और कहीं आपको कहीं वायरल इन्फेक्शन हुई, और ख़वातीन में ज़्यादातर कोई डिलीवरी, प्रेगनेंसी हुई, उससे कार्डियोमायोपैथी हो गई, पता नहीं चला, वायरल इलनेस से उससे हो गई, किसी दवाई से हो गया, पता ही नहीं चला आपको, और आखिरी स्टेज पे जाके पता चलता है जब EF 15-20% रह जाता है कि नहीं, ये तो दिल का मसला था और कई सालों से चल रहा था और सांस ख़राब थी और आपने ये टेस्ट करवाया ही नहीं है। CT एंजियो जो है वो आपको बताता है कि आपकी नालियाँ बंद हैं कि नहीं है। जब हमें शक होता है कि इस मरीज़ को सिम्टम्स ऐसे और हमें सही कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इससे दिल की तकलीफ़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, और इसका अब एज इसकी 40+ है, तो इसका CT एंजियो करवा लेना चाहिए। हो सकता है इसकी नालियाँ बंद हो, जो सिम्टम्स हमें मरीज़ सही तरीके से बता नहीं पा रहा या उसको सिम्टम्स समझा नहीं पा रहा, तो वो चीज़ें जो है ये CT एंजियो उसमें हेल्प करता है। ये नालियों के बारे में बताता है, कई दफ़ा लंग्स के बारे में बताता है, कई दफ़ा आपके ऑटो डिसेक्शन या ऐसी कोई चीज़ उसके बारे में बताता है, कई दफ़ा आपको जब आप सांस फूली हो, दिल की धड़कन तेज़ हो और आपको एक एमरजेंसी हो
تو وہ پلمری ایمبولزم کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں CT ہیں جو بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے CPR کا طریقہ بتایا ہے. اگر آپ یہ طریقہ دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں تو آپ YouTube پر جا کر PTV نیوز سرچ کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو ایک پلے لسٹ ملے گی جس میں آپ نے صحت سب کے لیے کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اور آج کے پروگرام کو ڈیٹ کے ساتھ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور اس میں آپ CPR کا طریقہ دوبارہ سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ سے اور اپنے پاکستان سے پیار کیجیے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں, تو اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا, اپنے پیاروں کو سپورٹ پرووائڈ کرنا, یہ ہمارا کام ہے, اور آپ نے اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.